السلام علیکم گریڈ 7، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوگے، صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا نصاب مکمل ہو چکا ہے اور ہم دہرائی کے مرحلے پر ہیں۔ دہرائی کے لیے ہم یونٹ نمبر 5 کے سبق نمبر 25 جو کہ گدھے کی حجامت ہے اس پر ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے گدھے کی حجامت 4 لوگوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید، ایک حجام جو ہے عبداللہ جس کا نام ہوتا ہے، اور ایک لکڑہارا۔ چوتھا انسان قاضی ہے، اس کا اتنا خاص کردار نہیں ہے اس کے اندر، مگر جبکہ اس کا ایک خاص کردار ہونا چاہیے، مگر خلیفہ جو ہے وہ مین رول جو ہے وہ پلے کر لیتا ہے، خاص کردار نبھا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو عبداللہ ہے عراق کے شہر بغداد میں رہتا ہے اور ایک حجام ہوتا ہے۔ عبداللہ اپنے فن میں بہت مہارت رکھتا ہے اور تمام لوگوں سے حجامت بنوانے آتے ہیں، مگر اس کی ایک اچھی عادت نہیں ہوتی، وہ یہ کہ وہ غریبوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ یوں ہی ایک دن ایک لکڑہارا جو ہے اس کی دکان کے سامنے سے گزرتا ہے، تو عبداللہ اسے آواز دے کر پوچھتا ہے کہ تمہارے گدھے پر جتنی بھی لکڑیاں ہیں انہیں کتنے میں فروخت کرو گے؟ لکڑہارا جواب دیتا ہے ساری لکڑیاں جو ہے وہ ان کے 2 درہم لوں گا۔ عبداللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لاؤ لکڑیاں یہاں اس جگہ ڈال دو۔ لکڑہارے نے لکڑیاں گدھے پر سے اتار دی ہوتی ہیں اور عبداللہ بولتا ہے ابھی تو تمہارے گدھے پر اور لکڑی باقی ہے، وہ بھی نیچے رکھ دو۔ لکڑہارا حیران کہ اب کون سی لکڑی رہ گئی ہے؟ میاں یہ لکڑی نہیں، یہ تو میرے گدھے کی کاٹھی ہے۔ کاٹھی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ لکڑیاں ڈالتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو ایک ہولڈر کہہ لو، ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر اس نے لادی ہوتی ہیں، لائک ٹرالی ٹائپ ہوتا ہے وہ ہوتا، بٹ وہ لکڑی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ جو اس کو کہتا ہے کہ یہ ان کا دام طے ہو چکا ہے، تم نے یہ 2 درہم کہا تھا تمام لکڑیوں کی، تو وہ کہتا ہے تمام لکڑیوں کے ہیں مگر یہ کاٹھی اس میں شامل نہیں۔ وہ کہتا ہے کاٹھی بھی تو لکڑی کی ہے نا۔ اچھا، جو لکڑہارا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ سن کر وہ قاضی کے پاس جاتا ہے۔ قاضی جو ہے وہ کچھ خاص فیصلہ نہیں دے پاتا اس بارے میں، کیونکہ وہ بھی عبداللہ کا گاہک ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ عبداللہ کے حق میں دے دیتا ہے کہ ہاں لکڑی ہے تو کاٹھی کی، مطلب کہ کاٹھی ہے تو لکڑی کی، مگر یہ ہے کہ یہ بھی تو لکڑی ہے نا، تو یہ بھی شامل ہوگی۔ اب وہ اور مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ خلیفہ کے پاس جاتا ہے، کہ خلیفہ کا تمام قصہ سناتا ہے کہ اس طرح قرض کے عبداللہ نے جو ہے وہ میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ خلیفہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، مگر اس نے یہ سب بہت ہوشیاری سے کیا ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ کچھ بہت ہوشیاری سے ہی کریں گے۔ وہ اس کے کان میں کچھ سرگوشی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تم عبداللہ کے پاس جاؤ، اس طرح کر کے ایک ترکیب دیتا ہے۔ وہ عبداللہ کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے اور میرے ساتھی کی حجامت بنا دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، کتنے میں بنوائیں گے؟ کہتا ہے کہ میں حجامت کا جو ہے وہ 1 درہم لوں گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ لکڑہارا اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پہلے اپنی حجامت بنواتا ہے، پھر کہتا ہے میں ذرا اپنے ساتھی کو بلا لوں۔ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں۔ اب وہ اپنے ساتھی کو بلاتا ہے، ساتھی کون ہوتا ہے جی؟ گدھا۔ وہ کہتا ہے یہ گدھا تمہارا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے مگر یہ میرا ساتھی ہے، آپ نے بات کی تھی کہ میرا اور میرے ساتھی کی بات ہوئی تھی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ خیر غصے میں آتا ہے، وہ دوبارہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس چلا جاتا ہے جو لکڑہارا ہوتا ہے۔ لکڑہارا جا کے اسے دوبارہ ماجرا بتاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو ہے اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ عبداللہ اور یعنی کہ وہ حجام جو ہے حجامت بنانے والا اور لکڑہارا دونوں ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بھلا عبداللہ یہ کہتا ہے کہ بھلا خلیفہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ساتھی جو ہے وہ ایک گدھا ہے، انصاف فرمائیے۔ وہ کہتا ہے ہاں بالکل، جیسے تمام لکڑیاں جو ہیں لکڑی کی کاٹھی سمیت تم فروخت کر لیتے ہو، ویسے اگر اس کے حجامت کی بات کی ہے، اپنے اور اپنے ساتھی کی حجامت کی بات کی ہے، تو اگر اس کا ساتھی گدھا ہے تو بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مطلب جیسے 2 درہم میں تم ایندھن کی لکڑی اور گدھے کی کاٹھی خرید لیتے ہو، ویسے جیسے تم نے اپنے ایک بات کی ہے، کمٹمنٹ کی ہے کہ 1 درہم میں تم اس کی اور اس کے ساتھی کی حجامت بناؤ گے، تو وہ تمہیں بنانی پڑے گی۔ تو وہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور شرمندہ بھی ہو جاتا ہے، مگر اب اس کو کرنی پڑتی ہے، اس میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور بے عزتی بھی۔ تو یہ گدھے کی حجامت ہمارا سبق جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آگے اس کے صفحہ 144 یعنی 144 اینڈ 145 پہ اس کے کویشچن آنسرز اور باقی دیگر جو بھی مشق ہے وہ ہے، اور 146 اینڈ 147 پہ بھی تھوڑا سا آبجیکٹیو ورک ہے، آپ نے اس کو بھی کرنا ہے۔ تمام بک ورک اور نوٹ بک ورک بھی جو ہے اس میں انکلوڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مذکر مؤنث کی دہرائی ہے، آپ نے وہ بھی کرنی ہے، ٹیسٹ کی اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ تب تک ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔